الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین. ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. ہم کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں. اسلام اور سائنس یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں. تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال بتائیے، سورہ قدر کون سے پارے میں ہے؟ مزمل بھائی. اما پارہ میں. جی آخری پارے میں 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے، اور اس طرح مزمل بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور کس کس کو معلوم ہے؟ پہلے اپنا نام بتائیے. عبد الرحمن. جی عبد الرحمن بھائی. اما پارہ. جی اما پارہ میں 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے. مدثر بھائی. اما پارہ میں. جی اما پارہ میں 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے. آپ بتائیے. اما پارے میں. سب نے کہا اما پارے میں 30ویں پارے میں سورہ قدر ہے، اور اس طرح سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے. آج کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں. تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. انا رحمتم، انا رحمتم، انا رحمتم مہدات، 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 انا رحمتم مہدات. جی مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رحمت مہدات. جی مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات. سبحان اللہ. حنین بھائی. انا رحمت مہدات. جی انا رحمت مہدات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات. یہاں پر موجود تمام بچوں کو تقریباً حدیث پاک یاد ہو چکی ہے عربی میں. تو اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت ہوں، 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 رب کا ہدیہ 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 ہوں. رب کا ہدیہ ہوں، میں رحمت ہوں، 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 رب کا ہدیہ ہوں. میں رحمت ہوں، رب کا ہدیہ ہوں. حدیث عربی اور ترجمے کے ساتھ کس کس کو یاد ہو گئی؟
عبد الرحمن بھائی. انا رحمت مہدات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت ہوں اور اللہ کا ہدیہ ہوں. جی عبد الرحمن بھائی نے حدیث پاک سنائی. عربی میں تو انہوں نے ٹھیک سنا دی لیکن ترجمے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت ہوں رب کا ہدیہ ہوں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا رحمت مہدات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت ہوں اور رب کا ہدیہ ہوں. میں رحمت ہوں رب کا ہدیہ ہوں. مدثر بھائی نے بھی اچھی کوشش کی ہے ماشاء اللہ سے. انہوں نے بھی عربی اور ترجمے کے ساتھ حدیث پاک سنائی ہے. مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت ہوں رب کا ہدیہ ہوں. سبحان اللہ. جی مسوان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات. ترجمہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رحمت ہوں اور رب کا ہدیہ ہوں. سبحان اللہ. مسوان بھائی کو بھی حدیث پاک یاد ہو چکی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات. ترجمہ میں رحمت ہوں رب کا ہدیہ ہوں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب اس حدیث پاک سے ریلیٹڈ اور چند باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رب کا ہدیہ ہوں اس کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کی پکچرز کی طرف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سومو تصحو. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. عجل عجل یا رمضان. حبیبہ کراچی سے ماشاء اللہ انہوں نے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجی اور انہوں نے ماشاء اللہ اچھے انداز میں انہوں نے پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی. آئی لو مدنی چینل. حنا بنت اسحاق عطاریہ چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ انہوں نے پھول بھی بنائے ہیں دل بھی بنائے ہیں اور کلرفل طریقے سے انہوں نے پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمہ. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل الشبہ عطاریہ ہیں چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی. نیکسٹ پکچر. حدیث مبارکہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکتحلو بالاسمد. اسمد سرما لگایا کرو. زہرا عطاریہ ہیں لاہور سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی. کلرفل طریقے سے انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی. سرما دانی بھی بنائی ہے. ترجمے میں ان سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے وہ یہ کہ سرما لگایا کرو انہوں نے لکھا ہے جبکہ اسمد سرما لگایا کرو یہ آنا تھا. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین حدیث مبارکہ. اللہ کا نام لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کڈس مدنی چینل بنت کریم بخش وہاڑی سے ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. عائشہ نعیم ہے واقعین سے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. باسکٹس بھی بنائی ہیں اور پتے بھی بنائے ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. حدیث پاک. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے. زہرا بطول عطاریہ لاہور سے ماشاءاللہ انہوں نے پھول بھی بنائے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. حدیث خیر الناس من ينفع الناس. ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. حبیبہ ہیں کراچی سے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. عثمان غنی جنتی
हिना बिनते इसहाक तारिया चिश्तियाँ शरीफ से। माशाअल्लाह ये थी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स। अल्लाह पाक इन सब को बरकतें अता फरमाए जो इतनी मोहब्बत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ लिखकर हमें भेजते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसवान भाई, इंशाल्लाह हम इनसे कलाम सुनेंगे। मिसवान भाई आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? सच्ची बात सिखाते ये हैं। सुबहान अल्लाह, सच्ची बात सिखाते हैं। जी शुरू कीजिए। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। उनके हाथ मगर कुंजी है, उनके हाथ मगर कुंजी है, उनके हाथ मगर कुंजी है, माले के कुल कहलाते ये हैं, माले के कुल कहलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, अपने भरम से हम गलकों का, अपने भरम से हम गलकों का, अपने भरम से हम गलकों का, पल्ला भारी बनाते ये हैं, पल्ला भारी बनाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, मुझदा रज़ा का सुनाते ये हैं, मुझदा रज़ा का सुनाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं,
سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود تھے، ماشاءاللہ انہوں نے کلام سنایا۔ اللہ پاک مسوان بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضیہ نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اور سائنس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، آپ باتیں غور سے سنیں، انشاءاللہ پھر سوالات بھی ہوں گے۔ نیند اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں۔ سونے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج ہو یا تعلیم، ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیند پوری نہیں ہو، نیند مناسب نہ ہو تو پھر ہم سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ جب ہم سوتے ہیں جسم کو آرام تو پہنچتا ہے، تو اس لیے بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ترجمہ، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور تمہاری نیند کو سائنسی ریسرچ کے مطابق چھوٹے بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 12 سے 15 گھنٹے، کیسے بچوں کے لیے؟ چھوٹے بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 15 سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ کتنے گھنٹے کی نیند؟ کتنی عمر والوں کے لیے؟ 40 زیادہ عمر، جی 40 سے زیادہ والوں کے لیے۔ چھوٹے بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سے 40 سال تک والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ پیارے بچوں، سائنسی ریسرچ کے مطابق رات گئے تک جاگتے رہنا اور دن میں دیر تک سوتے رہنا نقصان دہ ہے۔ بعض بچے رات گئے تک موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے نکلنے والی شعاعیں، ریڈیشن براہ راست نیند کی خلیوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل سے کھیلتے ہوئے نیند کافی دیر سے آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں جلدی سونا ہے اور صبح کو جلدی اٹھنا ہے۔ جو چیزیں ہماری نیند کے لیے نقصان دہ ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو آئیے ہم نے جو سنا اس سے ریلیٹڈ یہاں پر موجود بچوں سے کوسچنز کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے کس بارے میں سنا؟ مدثر بھائی؟ نیند کے بارے، جی، اچھی نیند کے بارے میں آج ہم نے سنا۔ یہ بتائیے چھوٹے بچوں کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے؟ عبد الرحمن بھائی؟ 12 سے 15 کی نیند، 12 سے 15 گھنٹوں کی نیند، جی ہاں، چھوٹے بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اچھا اب بتائیے 15 سے 40 سال والوں کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے؟ مزمل بھائی؟ 7 سے 8 گھنٹے کی۔ جی 7 سے 8 گھنٹے کی، اور مزمل بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔
اچھا یہ بتائیے 40 سے زیادہ عمر والوں کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے؟ حنین بھائی 6 گھنٹے کی. 6 گھنٹوں کی نیند 40 سال سے زیادہ والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. آپ میرا پیارا دین دیکھا کریں، اس سے کتنی اچھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے کہ اتنے عمر والوں کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم اس میں پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں گے. پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے اتنے فائدے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی واش روم جائیں تو سر کو ڈھک کر جائیں. جب بھی واش روم جائیں سر کو ٹوپی، چادر، عمامہ وغیرہ سے سر کو ڈھک لیں، یعنی کور کر لیں. جب بھی واش روم جائیں تو سر کو ڈھک کر جائیں گے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. واش روم جاتے ہوئے دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے کس کو معلوم ہے؟ مزمل بھائی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب واش روم جائیں تو ہمیں سر کو ڈھک کر جانا ہے اور یہ دعا پڑھ کر جانا ہے واش روم میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ ہے، اے اللہ پاک، میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واش روم سے باہر نکلنے کی دعا کس کو معلوم ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. جی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. جب واش روم جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا ہے، اور جب نکلیں تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی یہ دعا پڑھنی ہے. اور اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی. تو پیارے بچوں، جب بھی واش روم جایا کریں تو سر پر ٹوپی پہن لیا کریں. جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی دعا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج ہم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے. سب صحابہ کرام ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آپ بہت بہادر صحابی تھے. جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. جنگ احد یہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی، اسلامی جنگ ہوئی تھی. جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. آپ سب نے غور سے سنیے، انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہوں گے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ ملیں تو تم ان سے میرا سلام کہہ دینا. اگر وہ زندہ ملیں تو تم ان سے میرا سلام کہہ دینا. چنانچہ جب تلاش کرتے کرتے میں ان کے پاس پہنچا تو ان کو اس حال میں پایا کہ ابھی کچھ جان باقی تھی.
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور سلام کے بعد یہ بھی عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی خوشبو میدان جنگ میں سونگھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی اور یہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ آخری وقت میں زخمی ہیں مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں۔ کتنی پیاری کرامت ہے کہ میں جنت کی خوشبو میدان جنگ میں سونگھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ بتائیے آج ہم نے کن صحابی رسول کی کرامت کے بارے میں سنا؟ مدثر بھائی۔ سعد بن ربیع جی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی ہم نے کرامت سنی۔ یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی رسول کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش کے لیے بھیجا؟ مزمل بھائی۔ حضرت سعد بن مدثر بھائی۔ سیدنا زین بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا تھا؟ بھائی عبد الرحمن بھائی۔ اگر وہ زندہ ہو تو تم انہیں میرا سلام دینا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ ملیں تو تم ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی کرامت کیا تھی؟ کون بتائیں گے؟ مزمل بھائی۔ انہوں نے کہا جب سلام دو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو جنگ میں سونگ چکا ہوں۔ جی، جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لے کر آپ کے پاس تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیا تو پھر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور سلام کے بعد یہ بھی عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی خوشبو میدان جنگ میں سونگ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قول یاد کریں میں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیارا سا قول یاد کریں گے جس سے ہمیں لیسن بھی ملتا ہے اس قول سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے قول کی طرف۔ پیارے بچوں، قول ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو آئیے اب اس قول کو یاد کرتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے، 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 جو زیادہ بولتا ہے جو زیادہ بولتا ہے، وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ کس کس کو یاد ہوا؟
جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. حنین بھائی کو یہ قول یاد ہو چکا ہے. مدثر بھائی. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. مدثر بھائی کو بھی یہ قول یاد ہو چکا ہے. جی مسوان بھائی. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جی مسوان بھائی کو بھی یہ قول یاد ہو چکا ہے. عبد الرحمن بھائی. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جی جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. مزمل بھائی. جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جی جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. اس قول سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پیارے بچوں یہ قول حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ قول کن کا ہے؟ حضرت ابراہیم بن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. پیارے بچوں اس قول کے ذریعے سے ہمیں بہت ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ فضول نہ بولتے رہیں. کام کی بات ہو تو کریں ورنہ خاموش رہنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت فائدہ ہوگا. ہمیں کام کی بات کرنی ہے. ہمیں بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے. ہمیں بری باتیں نہیں کرنی. ہمیں زیادہ نہیں بولنا. ہمیں فضول نہیں بولنا بلکہ کام کی باتیں کرنی ہیں. اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے. سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے بھی. پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. ہمیں مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. ہمیں مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. صبر ہوتا کیا ہے؟ ہم پر کوئی مشکل آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں چیخنا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے. پیارے بچوں اصل کامیابی انسان کی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر اور آنے والی مشکلات پریشانیوں پر صبر کرے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اس لیے پیارے بچوں جب کوئی ٹینشن آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو ہم نے صبر کرنا ہے. شور شرابہ نہیں کرنا. شور شرابہ نہیں کرنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنی بلکہ ہم نے اس پریشانی پر اللہ پاک کی رضا حاصل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب کرتے ہیں یہاں پر موجود بچوں سے سوالات. بتائیے آج ہم نے کون سی پیاری بات سیکھی؟ بائک. مزمل بھائی. صبر کرنا چاہیے. ہمیں مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. یہ ہم نے آج بہت ہی پیاری بات سیکھی ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسلامک ہسٹری کے اس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ آدم علیہ السلام. آپ نے غور سے سننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں. اللہ پاک نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے جنت میں رکھا. پہلے کدھر رکھا؟ پھر آپ علیہ السلام اور آپ کی وائف حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو زمین پر بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ پھل اور ایک لاٹھی یعنی اسٹک بھی لائے. ایک لاٹھی یعنی اسٹک بھی لائے اور آپ اپنے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی لے کر آئے. آئیے حجر اسود کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے. کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے. یہ پہلے بہت چمکدار تھا. بہت اللہ پاک نے اس کی روشنی کو چھپا دیا اور پہلے اس کا کلر بالکل وائٹ تھا. بالکل
وائٹ تھا. سفید تھا پہلے اس کا بالکل، پہلے اس کا کلر بالکل سفید تھا، وائٹ تھا. گناہ گاروں کے ہاتھ لگنے سے یہ بلیک ہو گیا. گناہ گاروں کے ہاتھ لگنے سے یہ آج بھی مکہ مکرمہ میں یہ مبارک پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کو ادب سے چومنا یا اس کی طرف دور سے اشارہ کر کے بھی چومنا ثواب کا کام ہے. جو حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ بھی اس پتھر کو چومتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اس دنیا کے تمام جانوروں کو آواز دی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اور جب سب اینیملز آپ کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیر کر پیار کرنے لگے. جس جانور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ پہنچا وہ جانور گھریلو بن گیا. وہ جانور یعنی جن کو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ ویسا جانور بن گیا. یعنی انسانوں کے ساتھ رہنے والا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری وغیرہ کو گھر میں بھی رکھا جاتا ہے تو وہ بن گیا. جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا وہ گھریلو جانور بن گئے تھے. اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی رہا، جیسے ہرن وغیرہ. حضرت آدم علیہ السلام پہلے کپڑا بنانے کا کام کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کھیتی باڑی یعنی فارمنگ بھی کی. پہلے آپ علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ کپڑا بنانے کا کام کرتے تھے. اس کے بعد کھیتی باڑی یعنی فارمنگ بھی کی. اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائے اور ہر بار آپ کے گھر جڑواں یعنی ٹوینز بچے ہوتے تھے. جڑواں یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی. کتنی؟ 40,000. جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی اولاد 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی. دیکھا بچوں، آپ نے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی وائف کو جنت سے زمین پر بھیجا اور پھر ان سے آج اس پوری دنیا میں انسان ہی انسان ہیں. ان کی اولاد سے یہ سارے انسان آئے ہیں. اللہ پاک نے صرف ایک ہی فیملی سے اتنی بڑی دنیا بنا دی. اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے. ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلم فیملی میں پیدا فرمایا. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہم مسوان بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں. جی مسوان بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. جی شروع کیجیے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی 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 ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. بارش اللہ، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی مکہ پاک پر مدینے پر، مکہ پاک پر مدینے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. سبز گنبد پہ
بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے عطار، عرض بدکار پر کرم کی ہے، عرض بدکار پر کرم کی ہے، کاش گر سال حج کرے عطار، کاش گر سال حج کرے عطار، عرض بدکار پر کرم کی ہے، عرض بدکار پر کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسوان بھائی نے ہمیں کلام سنایا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ اللہ پاک مسوان بھائی کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا